اس میں اصول کافی میں بھی یہ روایت ہے، اور تمام علماء نے، بزرگ علماء نے نقل کیا اس کو کہ لم یولد اعظم برکت، امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ بابرکت امام پیدا نہیں ہوا جو شیعوں کے لیے ہو. لم یولد اعظم برکت. تو اب انسان کہے کہ سب سے زیادہ برکت تو رسول خدا کی تھی، اس سے زیادہ برکت فرض کیجیے حضرت آدم کی تھی، حضرت آدم نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اور رسول خدا نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، جناب سیدہ نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ امام جواد کو، امام محمد تقی علیہ السلام کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اعظم برکت، یعنی سب سے زیادہ عظیم ترین جو برکت ہے، مبارک ترین امام جو شیعوں کے لیے ہے وہ کون ہے؟ نویں امام ہے. لہٰذا اور اس کو جب آپ جا کر روایات میں دیکھتے ہو تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کب؟ 195 195 ہجری میں. امام رضا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 203. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کتنے برس کے تھے؟ 203. 195 سے 203 8 سال کے، 8 ایئرس. صحیح، 8 برس کی عمر میں امام بنے. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 148. 148 سے 58 68 78 88 اور 98 50 سال. یعنی امام رضا علیہ السلام کی عمر 48 برس کی ہو چکی تھی، صاحب فرزند نہیں تھے. 48 ایئرس 48 سال امام رضا کی عمر تھی، اور امام محمد تقی کی ولادت نہیں ہوئی تھی. لہٰذا جو مومنین تھے وہ ایک اضطراب کے عالم میں تھے، تشویش کے عالم میں تھے کہ امامت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، تسلسل امامت آگے کیسے بڑھے گا. جیسے ہی ولادت ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کی، شیعوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب وارث امامت آ گیا. لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ ایک خاص پہلو سے امام محمد تقی علیہ السلام کو بابرکت ترین امام کہا گیا. امام محمد تقی کی والدہ کا نام ہے سبیکہ، خیزران بھی کہا گیا. سبیکہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاندی کو پگھلا کر کسی ایک سانچے میں، کسی ایک ڈھانچے میں ڈھال دیا جائے، سلور کے پیس کو پگھلایا جائے، میلٹ کیا جائے اور اس کے بعد کسی چیز میں ڈال دیا جائے تو اسے کہتے ہیں سبیکہ. ولادت کب ہوئی؟ 195. اور امام رضا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 203 203 میں. اس کا مطلب ہے 8 برس کی عمر میں امام بنے. 8 برس کی عمر میں امام بنے. شہادت کب ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی؟ 220 ہجری. 195 سے 220 ہجری لگائیے کتنے ہوئے؟ 25 سال. یعنی کل جو امام کی عمر تھی 25 سال 25 ایئرز رہی. اور امامت کے سال کتنے ہیں؟ 17 سال. 17 سال امام رہے ہیں، عمر تھی 25 برس. لہٰذا یہ ایک اہم چیز. امامت کا آغاز ہوا وہ مامون کے دور میں. مامون کون ہے؟ ہارون کا بیٹا. کب سے آغاز ہوا مامون کی امامت کا، یعنی مامون کی خلافت کا؟ امام رضا علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے دور میں. مامون کون ہے؟ ہارون کا بیٹا. ہارون کے 2 بیٹے ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہوا، امین اور مامون. ہارون نے مرتے وقت کیا وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ امین بنے گا، اور امین سے کہا تھا کہ امین تم اپنے بعد مامون کو بنانا. امین نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے بھائی، اپنے بیٹے الناطق بالحق، اس کی خلافت کا اعلان کر دیا. مامون خراسان میں، امین بغداد میں. کیا ہونا تھا؟ مامون فوجیں لے کے چلا، گھمسان کا رن پڑا، جنگ ہوئی زبردست، اور اس کے بعد مامون جیت گیا. مامون کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عباس، جس کو خلیفہ بننا تھا اور فوجیوں کے درمیان محبوب تھا. لیکن اس نے معتصم کو بنایا کیونکہ معتصم کو سمجھتا تھا کہ عباسی حکومت کی حفاظت معتصم کرے گا، اور اسی معتصم کے زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. لہٰذا یہ 2 بادشاہ بنو عباس کے امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دیکھے ہیں. اور اب وہ اگر اس طرف جایا جائے کہ سادات جو قیام کر رہے تھے تلوار کے ساتھ حکومت کو گرانے کے لیے، تختہ الٹنے کے لیے بغاوتیں ہو رہی تھیں، وہ ایک الگ داستان ہے، اور اس کا کیونکہ امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فضائل امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا امام سے کوئی تعلق نہیں تھا، کم از کم ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. اگر آپ یہ کہیں کہ امام علی رضا یا امام موسیٰ کاظم یا چھٹے امام یا 5ویں امام کے زمانے میں جو بنی ہاشم کے کچھ لوگ تھے، ہستیاں تھیں، انہوں نے قیام کیا اور وہ امام کے حکم سے تھا، امام کی اجازت سے تھا، تو روایت اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے لائیے، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں امام نے تائید کی ہو کہ ہاں یہ کام کرو. برعکس امام موسیٰ کاظم کا خط ملتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اطع الخلیفہ، ہارون کی اطاعت کرو، ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ٹکراؤ مت حکومت کے ساتھ. چھٹے امام کا خط ملتا ہے ہم کو کہ جس میں آپ نے اعلان کیا کہ میں حکومت سے نہیں ٹکرانا چاہتا،
اور ان اکتب لہو ان ازمن لہو ان لا یصل منہ الینا سوء، میں خلیفہ کو لکھ کر ضمانت دینا چاہتا ہوں، چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا، ہماری طرف سے تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم اپنا یہاں پر علمی کام کر رہے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، اس خط کے اندر نہیں ہے یہ، یعنی اس روایت میں نہیں ہے. لہٰذا خوب